جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شرپاؤ صاحب موجود ہیں. ان سے بات کریں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو بلایا گیا اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. سر, ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے پختونخوا کے حوالے سے دہشتگردی کی جو لہر ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. وجوہات کیا ہے, ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے؟ یہ 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا, 3 دن پہلے, بڑا خوفناک قسم کا واقعہ تھا اور بڑا دردناک واقعہ تھا. ہمیں ان لوگوں کے ساتھ, ان کی لواحقین کے ساتھ ہمدردی ہے, بلکہ اس کا درد پورے صوبے کو نہیں بلکہ پورے ملک کو یہ درد محسوس ہے, اور جس کی وجہ سے بہت سے جانیں گئی ہیں, اور زیادہ تر پولیس فورس کی تھی. پولیس پہ اتنا سرمایہ کیا گیا اور ان کو تحفظ آپ نہیں دیں گے یا ان کی جو ایکوپمنٹ ہے اس پہ توجہ نہیں دیں گے, تو یہ صورتحال تو دن بدن خراب ہوتی جائے گی, اور پولیس میں مایوسی آئے گی, تو یہ صوبے کے لیے اور ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. کل کی جو میٹنگ ہے ایپیکس کمیٹی کی, تو اس میں حالانکہ ایپیکس کمیٹی میں تو گورنر, چیف منسٹر اور کورٹ کمانڈر ہوتے ہیں, اس میں خصوصی طور پر پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں اور ہمیں بھی دعوت دی گئی ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس میں اس پورے صورتحال کا ایک براڈر کینوس ہے, اس کے اوپر بات چیت ہوگی کہ کیا وجوہات تھے, کیا کمزوریاں ہیں. لازمی بات ہے کہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور جو اس وقت سیز فائر ہوا تھا, جو لوگ ریلیز کیے گئے تھے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے ان کو حوصلہ ملا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ کمزوریاں سامنے آئی ہیں. تو لہٰذا اب پورے اس کے ساتھ, قوت کے ساتھ کوشش یہ کی جائے گی کہ اس کو کنٹین کیا جائے, اور جو ہے جو صورتحال اس کو یا دہشت گردی کی ہے اس کو ختم کرنے کی جائے. اس میں میرا خیال ہے کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, کہ ان سے بھی بات کی جائے کہ بھائی مدد کی جائے, لی جائے کہ بھائی وہاں پر ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ وہاں سے اگر ان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں, حالانکہ طالبان نے کہا تھا, حکومت نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. تو اگر جو بھی اس میں وہ ہے, ہم اس کے اوپر الزام نہیں لگا دیں, لیکن یہ ہے کہ بیٹھ کے اس کے جو تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. یہ صرف اس حد تک نہیں کہ بھئی اس سوسائڈ بامر کا سر مل گیا یا اس کو اس کی سی سی ٹی وی آ گئی اور جی بس یہ اس وقت اس کی سہولت کار, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سہولت کار جو سے آیا ہے, کس طریقے سے آیا ہے, اس پہ اس کو پرسو کرنا چاہیے جب تک ہم اس کے تہ تک نہ پہنچے. دوسری بات, جو پولیس فورس کی جو اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, اور خاص کر سی ٹی ڈی کو اس کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سے وہ وسائل کی بھی ضرورت ہے, اور اس کو صحیح ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. تو تب جا کے ہم پولیس فورس کو اپنے ایک جو مقاصد ہیں ان کے وہ پورا کر سکیں. افغانستان نے کل کہا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں, یہ افغان اندرونی مسئلہ ہے. عمران خان کی دور حکومت میں اگر بات کر لی جائے تو اس میں کوئی بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا, دہشتگردی کی جو لہر اس میں کمی آئی تھی. ایک دم سے خان صاحب کی حکومت جاتی ہے, سلما تحلیل ہوتی ہے, پھر سے جو ہے وہی لہر دوبارہ اٹھنا شروع ہو گئی ہے. تو اس سب کو کہاں لنک کریں گے آپ؟ دیکھیے, عمران خان کی تو مرکز میں حکومت تو ختم ہوئی, لیکن صوبے میں تو تھی. یہ لکی کے مروت کے جو واقعات ہوئے, بنو میں جو بہت بڑا سی ٹی ڈی کو تو حکومت تھی, اور وہ صرف الزام تراشی کر رہے تھے, وہ مرکز پہ ڈال رہے تھے, اور مرکز کہہ رہے تھے کہ اس میں یہ تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے صوبائی مسئلہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ الزام تراشی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ اس کو ختم کرنا چاہیے, اور اس وقت ایک ہو کے اس مسئلے کے, جیسے اے پی ایس کے بعد سب پولیٹیکل پارٹیز نے اکٹھے ہو کے نیشنل ایکشن پلان پہ
عمل کیا، بنا اور اس کے اوپر عمل کیا، اس کے اوپر اب بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اگر کچھ اور چیزیں ایڈ کرنے ہیں تو وہ بھی ایڈ کرنی چاہیے. جہاں پر کمزوریاں ہیں اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ کوشچن کروں گا، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، مہنگائی کی اگر بات کر جائے تو آسمان سے باتیں کر رہے شیخ جو قیمتیں ہیں، آپ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، ان سب صورتحال میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ اس مہنگائی پر کنٹرول پا سکے گی؟ دیکھیں جی، کنٹرول تو کرنا ہی ہے اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور کنٹرول کیسے ہوگا؟ آئی ایم ایف کو دوبارہ اس میں 9th جو ہے ریویو وہ اگر کمپلیٹ ہوگا اور وہ وہاں سے وہ دیں گے، ایک ٹرانچ دیں گے، جس کے بعد باقی ممالک بھی ہمیں ہماری مدد کر سکیں گے. تو یہی طریقہ ہے. یہی مسئلہ ہے کہ عمران خان نے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا، اور اگر وہ رہتے تو آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا تھا. اور یہ بنیاد بنی جس کی وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اور اس کے بعد ہم واپس آئی ایم ایف میں گئے. اب یہ 3-4 مہینوں سے اس میں ضرور میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری ہے. جلد سے جلد اس پہ عمل کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، عوام پہ اور زیادہ مزید مہنگائی بڑھے گی، لیکن اس ڈیلے سے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور جب ٹیکسز لگائیں گے یا بجلی کے نرخ کو زیادہ کریں گے، گیس کے اس کو کریں گے، تو اور زیادہ مزید لوگوں کو پریشانی ہوگی. لیکن یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجوہات پر بنیاد عمران خان نے رکھی اور جس کی وجہ سے خراب ہوا، اور اب ہم اس کو صحیح سمت پہ لے جا رہے ہیں. تو اس پہ وقت تو لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفالٹ سے بچنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آفتاب خان شیرپاؤ.